Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Now, today our topic about synonym. آج ہم انشاءاللہ ملتی جلتی آواز والے حروف کے بارے میں سبق پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ اور عین، حمزہ اینڈ عین۔ حمزہ ساؤنڈ از ہک اپ، حمزہ کی جو آواز ہے یہ جھٹکے کے ساتھ ادا ہوتی ہے۔ حمزہ حمزہ۔ عین ساؤنڈ از سافٹ، عین کی جو آواز ہے یہ جھٹکے کے بغیر ادا ہوتی ہے۔ عین عین۔ حمزہ اور الف، الف جو ہوتی ہے یہ ہمیشہ زبر، زیر اور پیش کے بغیر ہوتی ہے، اور جو حمزہ ہوتی ہے اس کے اوپر زبر، زیر یا پیش یا جزم آتی ہے، یعنی کہ الف کے اوپر زبر، زیر، پیش یا جزم آ جائے تو وہ الف نہیں بلکہ حمزہ بن جاتی ہے۔ یہ الف اور حمزہ میں فرق ہے۔ ثا، سین، صاد۔ ثا sound is thin and soft، ثا کی جو آواز ہے یہ باریک، نرم اور بغیر سیٹی کی ہوتی ہے۔ ثا ثا۔ سین sound is whistle and thin، سین جو ہے اس کی آواز باریک اور سیٹی والی ہوتی ہے۔ سین سین۔ صاد sound is bold، صاد کی جو آواز ہے یہ موٹی ہوتی ہے۔ صاد صاد۔ ثا، سین، صاد۔ ثا، سین، صاد۔ یہ ان کے اندر فرق ہے اور ہم ان کے اندر ایسے ہی فرق کریں گے۔ تا اینڈ تو۔ تا ساؤنڈ از تھن، تا کی جو آواز ہے یہ باریک ہوتی ہے۔ تا تا تا۔ تو ساؤنڈ از بولڈ، تو کی جو آواز ہے یہ موٹی ہوتی ہے اور ہم اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ تو تو۔ تا تو، ان میں فرق کریں گے۔ تا تو، ان دونوں میں فرق کریں۔ ہا اینڈ ہا، ہا ساؤنڈ از ریبنگ، ہا کی جو آواز ہے یہ حلق سے رگڑ کھا کر نکلتی ہے۔ ہا ہا۔ اور ہا کی جو آواز ہے یہ بغیر رگڑ کے نکلتی ہے۔ ہا، اور یہ حلق کے بالکل آخر سے ادا ہوتی ہے۔ ہا ہا۔ ذال، زا،
ضاد ظا. ذال sound is thin and soft. ذال کے جو آواز ہے یہ باریک ہوتی ہے اور نرم ہوتی ہے. ذال ذال. زا sound is thin and whistle. زا کی جو آواز ہے یہ سخت اور سیٹی والی ہوتی ہے. زا زا. ضاد sound is bold. ضاد کی جو آواز ہے یہ موٹی ہوتی ہے اور ہم اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے. ضاد ضاد. ضا ضا sound is soft and bold. ضا کی جو آواز ہے یہ موٹی اور نرم ہوتی ہے اور ہم بھی اس کو موٹا اور نرمی کے ساتھ ادا کریں گے. ضا ضا. قاف کاف. قاف sound is bold. قاف کی جو آواز ہوتی ہے یہ موٹی ہوتی ہے اور ہم اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے. قاف. اور اس کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں. جس قاف کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں اس کی آواز موٹی ہوتی ہے. قاف. کاف. کاف sound is thin. کاف کی جو آواز ہے یہ باریک ہوتی ہے اور ہم بھی اس کو باریک کر کے پڑھیں گے. کاف. جس قاف کے اوپر دو نقطے ہوں اس کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں اور جو نقطے کے بغیر ہوتی ہے اس کو ہم اپنا باریک کر کے پڑھتے ہیں. قرآن مجید کے اندر دو لفظ آئے ہیں. ایک قلبن موٹی قاف کے ساتھ، ایک آیا ہے قلبن باریک قاف کے ساتھ. دونوں کے معنی جدا جدا ہیں. جو دو نقطے والی قاف ہے اس کے ساتھ جو لفظ آیا قلبن اس کا معنی ہے دل، اور جو باریک قاف کے ساتھ آیا ہے قلبن اس کا معنی ہے کتا. اب ان دو حروف سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم آواز کے اندر فرق نہیں کریں گے تو معنی کچھ کا کچھ بن جائے گا. ایسے ہی دو لفظ اور ہیں. ایک سین کے ساتھ ہے، ایک سا کے ساتھ ہے. جو سین کے ساتھ ہے سمینن، اس کا معنی ہوتا ہے موٹی چیز، اور سمینن سا کے ساتھ اس کا معنی ہوتا ہے قیمتی چیز. تو دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے بے شمار الفاظ ایسے ہیں جن کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں. اگر ہم ان کی آواز کے اندر حروف کی ادائیگی کے اندر فرق نہیں کرتے تو عربی زبان کے اندر ان کا معنی کچھ کا کچھ بن جاتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم الفاظ کی آواز کے اندر فرق کریں. آج کی کلاس ہماری یہاں پر ختم ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.